السلام علیکم، یوٹیوب چینل بہروز آفیشیل میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جن لوگوں کے انٹرویو ہیں ان کو کنگریچولیشنز، جن کو کالز آ گئی ہیں بہت خوشی ہوئی کہ کافی سارے لوگوں کو کالز آئی ہیں، بہت سے میرے دوستوں سے رابطے ہیں، بہت سے لڑکوں کو کالز آ گئی ہیں، اور بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے کیا کہتے ہیں کہ ایک تعریفیہ یا ایک ایک تعریفیں کی ہیں۔ مجھے وہ لفظ انگلش کا یاد اپریشیٹ کیا ہے جنہوں نے میرے ڈیٹا پہ، میری انفارمیشن پہ، میں ان کو بہت شکر گزار ہوں، اور سب کو پتہ ہے کہ کیسا ڈیٹا میں دے رہا ہوں، الحمدللہ ایگزیکٹ اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن دے رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے من گھڑت نہیں دے رہا۔ تو بہرحال یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری پوسٹ ہے وہ سرویلنس اسسٹنٹ ہے۔ میں شارٹ ویو میں پیچھے سے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس کی اسپیسیفک ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ آپ نے دیکھ لینی ہے، اور اسی میں سے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس وہ چیزیں میں اٹھاؤں گا، وہ جلدی میں بتاؤں گا۔ باقی اس کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوگی انٹرویو میں، یا جو مجھے میرے دوست جو انٹرویو دے کے آئے ہیں انہوں نے جو بتائی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ سے آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ اس کی انفارمیشن میں، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، اور آپ منڈے کو، ٹیوزڈے کو لاہور جب جائیں انٹرویو دینے کے لیے HISDU فیسیلیٹیشن سینٹر میں، تو آپ کو کسی بھی قسم کی وہ ایک جھک نہ ہو، آپ کو کوئی چیز بھی ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم پوسٹ کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیتا ہوں میں، کہ جو آپ کی سرویلنس سسٹم ہے اس کا بیسک متعلقہ پروگراموں کو مانیٹرنگ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں انسپیکشن کرنی ہوتی ہے، یا کسی بھی قسم کی جو باضابطگیاں ہوتی ہیں ان کو اس نے نشاندہی کر کے حل کروانا ہوتا ہے۔ اہم ذمہ داریاں آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ اسپتالوں، کلینکس، ڈسپینسریوں کا وزٹ ہوتا ہے، فراہم کردہ سہولیات کی رپورٹ بنانی ہوتی ہے، اسٹاف ہو گیا، ادویات ہوگی، اسٹیشنری ہوگی، ان سب چیزوں کے حوالے سے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، ڈیٹا انٹری یا کمپیوٹر پر رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اور مسائل کی نشاندہی کر کے بر وقت آگے اطلاع کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ انٹرویو میں چلے جاتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑنے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا تعارف، یہ وہ چیزیں میں نے کل والی ویڈیو مانیٹرنگ کے سسٹم میں بتا دی تھی، وہ سب کا سیم ہی ہوتا ہے، لیکن اسپیسیفک ریلیٹڈ جو جاب جو کویسچن ہوتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ آپ نے ذہن رکھنا۔ سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ سرویلنس اسسٹنٹ کیسے سمجھتے ہیں آپ سرویلنس کو کیا سمجھتے ہیں یا کیسے سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دینا کہ سرویلنس کا مطلب مشاہدہ کرنا، رپورٹ بنانا یا مسائل کی بر وقت نشائی کرنا سرویلنس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن میں کیا فرق ہے؟ یہ مانیٹرنگ اسسٹنٹ میں بھی سوال تھا، اس میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ دونوں سیٹیں جو ہے نا لگ بھگ اوپر نیچے ہی ایک سکیل کا ان کا فرق ہے، اور کام بھی کافی سارا ان کا جو ہے ایک سیم ہے تقریباً، اس میں کافی سارا جو ہے ایک جیسا ہے، تھوڑا سا جو ہے 25-30% وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ مانیٹرنگ مسلسل نگرانی کا عمل ہے، جبکہ ایولیوشن تجربہ اور کارکردگی کا جائزہ لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے کویسچن ہو جاتا ہے، اگر کسی ہیلتھ سینٹر میں جعلی اندراج یا غیر حاضر اسٹاف نظر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ مانیٹرنگ سرویلنس اسسٹنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، مانیٹرنگ اسسٹنٹ کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جواب میں فوری طور پر اس کو رپورٹ تیار کروں گا اور متعلقہ افسران کو آگاہ کروں گا، یہ آپ کا جواب ہوگا۔ یہ جو ساری چیزیں میں پڑھ رہا ہوں یہ ریٹن میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پیش کر دوں گا، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، یا آپ اس کو کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اور جو ہم واٹس ایپ گروپ بنا رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کی پریپریشن اور نیوی کی پریپریشن کا، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ سوال پوچھنے پہ بندی ہے، جو بھی ڈیٹا وہاں سے لینا چاہتے ہیں وہاں پہ آ کے اپنے گروپ میں بات کرنی ہے، میں وہ ڈیٹا کو فراہم کر دوں گا، یہ سارا بات جو ہے وہ اس گروپ میں بھی پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال آ جاتا ہے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کہا جائے کہ کسی اسپتال کا انسپیکشن دور بیٹھ کر کریں تو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، جواب میں آپ نے کہنا ہے کہ میں فون، واٹس ایپ، ویڈیو کال یا GPS ڈیٹا سے معلومات لے سکتا ہوں اور مقامی عملے سے تعاون حاصل کر کے تصدیق کر سکتا ہوں۔ یہ جو سوال ہے کویسچن نمبر 4، یہ فرائیڈے کو جو انٹرویو ہے اس میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویسچن ہے، ایک اچھا سرویلنس اسسٹنٹ بننے کے لیے خصوصیات کیا ہیں؟ آپ نے کہنا ہے ایمانداری، تجرباتی سوچ، وقت کی پابندی، رپورٹ لکھنے کی صلاحیت، ٹیکنالوجی سے واقفیت ہو، اور تجزیاتی جو سوچ ہے وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے کہ آپ کمپیوٹر یا موبائل ایپ پر ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں. یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے جی کہ میں کر سکتا ہوں. وہ آپ سے پوچھیں کہ کون سا سافٹ ویئر استعمال کریں تو آپ نے کہنا ہے MS Excel گوگل فارمز استعمال کروں گا آن لائن جو ہوتا ہے. اگر تو آپ سے پوچھیں کہ آپ نے آف لائن سافٹ ویئر یوز کرنا ہے جہاں پہ آپ کو نیٹ نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے, تو آپ کہیں گے جی کہ میں گوگل شیٹس اپلیکیشن یوز کروں گا, اس پہ اپنا کام کروں گا. اگر وہ اس کے بعد آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک ہفتے میں 5 سینٹر وزٹ کرنے کا ٹاسک دیا جائے تو آپ اپنی پلاننگ کیسے کریں گے. یہ کوشچن بھی پوچھا گیا ہے. اس کے لیے جواب جو کریکٹ جواب ہے نا, اچھے سے اچھا جواب, وہ آپ نے یہ دینا ہے کہ میں پہلے راستے اور مقامات کا جو ہے وہ شیڈول تیار کروں گا. ٹھیک ہے, راستے کون سے ہیں, مقامات کون سے ہیں, تاکہ وقت کی بچت ہو اور ہر سینٹر کا مکمل معائنہ ہو سکے. چھوٹے چھوٹے جواب دینے, یہ نہیں کہ آپ نے پوری ایک تحریر پڑھنی سٹارٹ کر دی 20 سے 25 منٹ کی تحریر تو پھر آپ فیل ہیں. یہ آپ نے دھیان رکھیے. ٹھیک ہے, آپ کو ڈیم کے ساتھ کام کرنے کا کتنا تجربہ ہے. ٹھیک ہے جی, میں ٹیم ورک میں یقین رکھتا ہوں. ٹیم کے ساتھ وہ پوچھیں گے جی آپ کتنا عرصہ لگا چکے ہیں یا آپ کو کام کرنے کا کتنا تجربہ ہے, تو سمپل آپ نے بتانا ہے کہ میں اتنے تجربہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو مین چیزیں آپ نے یاد رکھنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو چیزیں آپ نے گوگل سے سرچ کر لینی ہے, ان کے بارے میں انفارمیشن دیکھ لینی ہے. صحت کے بنیادی نظام کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, MS آفس یا موبائل ایپ کا استعمال دیکھیں, ویڈیو دیکھیں کیسے استعمال کرتے ہیں. جو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. مانیٹرنگ رپورٹ لکھنے کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, مانیٹرنگ رپورٹ کیسے لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیلڈ ورک کا جذبہ اور مسائل کی نشاندہی, اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو دیکھیں کہ کیسے فیلڈ ورک کا تجربہ کیا جذبہ لیا جاتا ہے یا کیسے نشاندہی کی جاتی ہے مسائل کی. ایمانداری اور غیر جانبداری کا عزم ظاہر کریں, یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ سے یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. باقی کافی ساری چیزیں وہ سیم ہیں مانیٹرنگ اسسٹنٹ اور سرویلنس اسسٹنٹ میں, اتنا کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے سوالات بتائیں یہ سرویلنس اسسٹنٹ کے بارے میں. اب آتے ہیں ذرا جو فرائیڈے کو سوالات پوچھے گئے تھے میرے دوست سے. فرسٹ سوال تھا جی کہ سرویلنس کا کیا مطلب ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, سرویلنس کی کتنی اقسام ہیں یہ بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا. اس کی اقسام ہیں جناب, میں آپ کو بتا دوں, اس کی اقسام ہیں 5 اقسام ہیں. ٹھیک ہے, 5 اقسام کے آپ نے نام دیکھ لینے ہیں جی. ایکٹیو سرویلنس یعنی کہ فعال نگرانی, پیسو سرویلنس غیر فعال نگرانی, سینٹینل سرویلنس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کمیونٹی بیسڈ سرویلنس اور ایونٹ بیسڈ سرویلنس. یہ 5 سرویلنس کی اقسام ہے. اس کے بعد کوشچن کیا گیا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کسی جگہ انسپیکشن کرنی ہے تو آپ کے لیے کون سی چیزیں ریڈ فلیگ ہوگی, یعنی کہ آپ نے کسی جگہ پہ سروے کرنا ہے, سرویلنس مانیٹرنگ کرنی ہے, تو آپ کے لیے کون کون سی چیزیں خطرناک ہوگی. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اسٹاک غیر حاضر ہو. دوسری ہے ویکسین یا ادویات کی مقدار غلط درج ہو, مریضوں کی شکایات یا ناقص سروس ہو, صفائی کا ناقص نظام ہو, کسی رپورٹ میں تضاد ہو, رپورٹنگ میں تاخیر یا غفلت ہو, غیر تصدیق شدہ ڈیٹا ہو. تو یہ میرے لیے ریڈ فلیگ ہیں, یعنی کہ خطرناک چیزیں جن پہ میں رپورٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. اس کے بعد کوشچن ہوگا اگر آپ فیلڈ میں موجود نہ ہوں تو دور بیٹھ کر انسپیکشن کیسے کریں گے. یہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے, یہ کوشچن بھی فرائیڈے کو پوچھا گیا. ٹھیک ہے, اچھا میں یہ جو ٹیپنگ آپ کو کر کے دوں گا نا PDF میں, سوری ڈسکرپشن میں, یہ آپ نے فل ڈیٹالائزیشن نہیں لگانی. اس کو دیکھ کے بس اپنی طرف سے کوئی جواب بنانا ہے, مختصر سا. لینے یہی ہوں لیکن مختصر سا جواب ہو, اس طرح پوری کی پوری لینے نہیں رٹنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ سے کوشچن ہوگا اگر آپ فیلڈ میں موجود نہ ہو تو یہ ہو گیا جناب. اور لاسٹ پہ یہ ہے کہ یہ طریقے سے جائے بغیر بھی کافی ہے, تو یہ تو کافی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس کوشچن سارے جو ہے نا میں نے جو مجھے میرے دوستوں سے ملے یا جو میرے تجربہ کی بنیاد پہ میں نے آپ کو بتایا وہ میں نے اس میں بتا دیے, ڈسکس کر دیے. باقی اتنا کوئی وہ پیچیدہ ایک سین نہیں ہے. سرویلنس سسٹم کا انٹرویو اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن جو سوال 3-4 آپ سے پوچھے جائیں ان کا آپ کو جواب لازمی آتا ہو. تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک رہیے خوش. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.